بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو، علم دین کو حاصل کرو، پیدائش سے لے کر گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ آپ نے فرمایا، میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کی رستے کے اندر علم حاصل کرتے کرتے فوت ہو جائے گا، ماتا شہیدن، اس کی موت شہادت پہ آئے گی۔ تو میں آپ لوگوں کو مخاطب ہوں، متوجہ ہوں آپ لوگوں سے، جو بھی لوگ یہ دین کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، طلب علم دین کی باتیں ہیں، جو بھی ان کو سبق سمجھ کر حاصل کرے گا، ان کو یاد کرے گا، یہ 5-4 منٹ کی بات ہے، اور اس کو یاد کرنے کے ارادے سے سبسکرائب بھی کرے گا اور فالو بھی کرے گا، لائک بھی کرے گا، تو طالب علم کے رستے میں شمار ہوگا۔ یہ اس کی گواہی ہوگی، اس کو موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی۔ اگر شہادت کی موت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین کی باتیں ہیں، ان کو فالو بھی کیا کرو، ان کو لائک بھی کیا کرو۔ اللہ رب العزت ان کی برکت سے، 2-4 منٹوں کی برکت سے رب کائنات آپ کو شہادت کی موت سے بہرہ تر فرمائے گا۔ تو حالت کی باتیں ہو رہی ہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، سورہ مائدہ کی 6 آیت کی یہ ایک حصہ ہے۔ اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اگر تم جنبی ہو جاؤ یعنی ان وسائل کو، ان اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہیں وہ اسباب؟ والمان موجبات للغسل انزال منی علی وجہ الدفع کے والشہوۃ من الرجال والمرأۃ۔ تو کیا علماء نے لکھا، فقہاء نے کیا لکھا کہ اسباب غسل جو ہیں مرد و عورت کا، کہ پانی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، اچھل کر نکلنا، یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے، چاہے یہ حالت نوم، چاہے سونے کے عالم میں ہو، چاہے جاگنے کے عالم میں ہو۔ یعنی خواب کے اندر بھی انسان کو احترام ہوتا ہے، مرد و عورت کو احترام ہو، ایسا پانی خارج ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل کرنا فرض اور واجب ہو جائے گا۔ باقی اس پانی کا شہوت سے نکلنا، اچھل کر نکلنا، یہ ان بیماریوں کو خارج کر دیتا ہے جو انسان کا پانی جو ہے وہ اچھل کر نہیں نکلتا، عورت کا پانی اچھل کر نہیں نکلتا، بلکہ ویسے اس بیماری مثلا لیکوریا کی بیماری ہے یا عورت کو ہوتی بیماری، یہ اگر پانی نکلتا ہے اس پانی کے نکلنے کی صورت میں اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ بندوں کو جو ہوتا ہے جریان کی بیماری ہوتی ہے، ان کا پانی نکلتا ہے، اس پانی نکلنے کی صورت میں بھی ان پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو جو شہوت کے زمرے میں پانی نکلتا ہے، اچھل کر نکلتا ہے، یہ موجب غسل ہے، یہ واجب غسل قرار دیتا ہے، انسان کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اس کی صورت میں انسان جو ہے وہ تبھی پاک ہوگا جب غسل مکمل کرے گا۔ تو یہ سونے کے عالم میں احترام جو ہوتا ہے، سونے کے عالم میں ہوتا ہے، بندے ملتے ہیں آپس میں خواب کے عالم میں، تو اس صورت میں اگر اس کو ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے اس کو غسل فرض ہوگا۔ جاگنے کی صورت میں کسی بھی اعتبار سے اگر پانی نکلتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو۔